اسکارلیٹ ود آر ایف، یعنی اسکارلیٹ کے ساتھ ہم نے ریڈیو فریکوینسی کا بھی اس میں ایک پروب موجود ہے. اب جو مقصد ہے اس مشین کو لانے کا یا اس کے اوپر جو ڈسکشن ہمارے ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے، نمبر ون اس کو ہم یوز کرتے ہیں فار اسکن ریجوینیشن، یعنی اس کا زیادہ رول ہے فار ایکنے اسکارس کے لیے. ڈیپ آپ کے جو پرانے کوئی جب آپ کو نکلتے ہیں دانے اڈولسنس میں یا پیوبرٹی پہ، جب آپ کو ایک کرش آتا ہے، ڈفرینٹ دانے بنتے ہیں، اس کے جو پٹس رہ جاتے ہیں، اس کے لیے اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. ہوتا اس میں کیا ہے، ہوتا اس میں یہ کہ جیسے یہ چھوٹا سا، ابھی میرے پاس نیڈل نہیں ہے اس کی، جیسے یہ پین ہے، اس پین کی جگہ پہ اوپر ایک نیڈلز ہوں گی جو 100 نیڈلز ہیں، اور یہ گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہیں نیڈلز اور بڑی فائن ہوتی ہیں. ان نیڈلز کو ہم آپ کی پہلے اسکن کو 40 منٹس کے لیے نم کرتے ہیں، پھر ہم ان نیڈلز کو ہم ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ آپ کی جو اسکن ہے اس کے اندر پنچ کرتے ہیں. ایکچولی میں یہ پروسیجر جو ہے یہ عام اسکن، یعنی ایک نارمل خاتون جس کی ایجنگ اور ڈیکیئنگ اسکن ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ ایج کے ساتھ نا ایک عجیب سی لیئر آنا شروع ہو جاتی ہے فیس کے اوپر ایجنگ کی، اور پورز جو ہوتے ہیں یہاں پہ بہت بڑے بڑے پورز نظر آ رہے ہوتے ہیں. نیزولیبیل فولڈز بڑے ریمارکبلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیزولیبیل فولڈز جو ہیں وہ الگ سے خواتین کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ والا جو نیچے جو لائن کا یہ ایریا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لائنز یوں ڈروپ ہو رہی ہوتی ہیں ڈیو ٹو دا گریوٹی. پھر یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ چیکس جو ہیں وہ بھی نیچے کی طرف گر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ایک ساتھ کوئی ایک ایسا پروسیجر جو ہینڈل کرے گا، وہ پروسیجر ہوتا ہے آپ کا یہ اسکارلیٹ. اس کا فائدہ جو مجھے نظر آیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو کلینک میں انٹروڈیوس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آلدو ہم مائکرو نیڈلنگ کے ذریعے سے بھی یہی امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں ڈرما پین کے ذریعے سے، مگر اور پی آر پی کے ساتھ بھی ہمیں یہی ریزلٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. بٹ اس میں ڈاؤن ٹائم بہت زیادہ ہے، یعنی وین یو ڈو دا نیڈلنگ ان اے وے کہ آپ ہر ایریا پہ ڈفرینٹ ڈیپتھ کی میں نیڈل یوز کر رہی ہوتی ہوں، تو اس کی بہت کیئر کے باوجود بھی یو نیڈ 3 to 4 days، تاکہ اس میں ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے، بلیڈ ہوتا ہے. پی آر پی کے ساتھ آپ کو ویمپائر فیشیل لفٹ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے منہ پہ جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو جو مین ایشو کلائنٹس کو نارملی فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا ٹائم اپنے آفیسز سے، اپنے گھروں سے نکالنا، اور پھر اتنا اس کی کیئر کرنا اپنی اسکن کی کہ وہ 3-4 دن دھوپ میں نہ نکلیں، پھر چولہے کے سامنے نہ جائیں، اور بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو پھر ان کے سیشنز ڈیلے سے ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں. اسکارلیٹ میں یہ ہے کہ کوئی زیادہ بلیڈ نہیں کرتا فیس آپ کا، زیادہ اس کے اندر ڈیپ آپ کی جو واسکولیچر ہے اس میں سے خون باہر نہیں آتا، اور جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ بہت کم ہے. ایک ہی دن میں آپ ماشاءاللہ نیکسٹ ڈے میک اپ بھی کر سکتی ہیں. اس ٹائم بھی جب لوگ کلینک سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہوتا جیسا ویمپائر فیشیل لفٹ کا یا پی آر پی کا یا مائکرو نیڈلنگ کا یا دوسرے جو بھی انویسو پروسیجرز ہیں جن میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے. تو ساتھ جو ریڈیو فریکوینسی ہے، آر ایف ہے، اس کا ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ آر ایف کے اندر آپ کی جو ہماری جو اسکن ہے اس کے اندر ریڈیو فریکوینسی کی جو ایک پلس ہے اس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں ود ایوری پریس آف بٹن، اور وہ جو ریڈیو فریکوینسی آپ کے فیس میں جاتی ہے ود دا اسکارلیٹ، وہ اندر کولاجن کو موٹیویٹ کرتی ہے، کولاجن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور اس کو آپ کی اسکن کی جو ریجوینیشن ہے اس کے لیے پھر کولاجن ایک بیسک فیکٹر ہے. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب الگ الگ سے ہمیں بتائیں کہ اس کے کیا افیکٹ ہوں گے. اب جب آپ کی کولاجن ہی اسٹیمولیٹ ہو گئی، آپ کے جو یوتھننگ ہارمونز ہیں سارے وہ اسٹیمولیٹ ہو گئے، تو اس کے اندر پھر آپ کی جو اسکن کے پورز ہیں وہ شرنک ہوتے ہیں. 7 to 9 ڈائمینشنس کے اندر آپ کو اسکن یوتھننگ مل رہی ہوتی ہے، یعنی جو ڈفرینٹ زونز میں آپ کے پگمنٹیشن الگ سے، ایک ایریا یہاں بنا ہوتا ہے، دوسرا ایریا یہاں، تیسرا ایریا یہاں،
اور ایک بات میں بڑی اپنی ساری بہنوں سے فرینکلی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو بچیاں اور خواتین جو صبح صبح شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں، فرینکلی میری ان سے یہ صرف ریکویسٹ ہے کہ یار جب ہم صبح اپنے کھڑے ہوتے ہیں نا شیشے کے سامنے، اور ہم اپنی لیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈھیر ساری فاؤنڈیشنز کی، بی بی کریمز کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شام تک جو ہے نا اتنے ہی حسین اور اتنے ہی کیموفلیجڈ اور ہماری ہر چیز چھپ جائے گی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ جب تک آفس پہنچی یا اپنے کام پہ پہنچی تو سن ہے، باڈی کی ہیٹ ہے، یہ سب چیزیں مل ملا کے آپ کا جو میک اپ ہے وہ آکسیڈائز ہونا شروع ہو جاتا ہے آن یور اسکن، اینڈ دیٹ آکسیڈائزیشن جو ہے نا آپ آدھے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک کارٹون کی شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں سے گرے، یہاں سے پرپل، یہاں سے گرین، یہاں سے نیلا، یہاں سے پیلا ہو جاتا ہے، اور ہم سارا دن اس خوش فہمی میں رہتے ہیں انکلوڈنگ می کہ یار میں جیسے صبح میں نے شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا تھا نا، میں اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہوں ابھی تک، اور یہ ریالٹی میں ہوتا نہیں ہے اور ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ کہ ہم لوگ اسکن کے اوپر کام نہیں کرتے، ہمیں اسکن کو چھپانے کا زیادہ شوق ہے، ہمیں اسکن کے پرابلمس کو حل کرنے پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا شوق نہیں ہے، نہ ٹائم کی نہ انرجی کی۔ اچھا اب جب آپ نے دوسرا ریزن یہ کہ ہم پرائمر بالکل یوز نہیں کرتے۔ پرائمر جو ہے وہ ہمارا جو بنیادی طور پہ ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کو عقل دی اور لوگوں نے یہ پرائمر کو ایجاد کیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ نیچے جو ہے کوئی وائٹامن سی کا سیرم، کوئی ہائیڈریٹنگ کریم نیچے رکھیں، اس کے اوپر سن اسکرین لگائیں، اور اس کے اوپر آپ جو ہے جو اپنا پرائمر لگا کے پھر سن اسکرین اور باقی چیزیں اپلائی کریں، تاکہ جو پرائمر ہے وہ آپ کی اسکن کو میک اپ کی پروڈکٹس کے کھانے سے بچائے۔ میک اپ کا جو پروڈکٹ ہے، بی بی کریم، فاؤنڈیشن، لپسٹک، یہ چیزیں جو آپ کی اسکن میں رہتی ہیں نا بیٹا، تو یہ آپ کی اسکن کو کھا رہی ہوتی ہیں، دے آر ایٹنگ یور اسکن اوے، اینڈ 14 سے 18 گھنٹے میک اپ ہمارے فیس پہ رہتا ہے کسی بھی فارم پہ، نہ ہم ٹونر یوز کرتے ہیں نہ ہم پرائمر یوز کرتے ہیں۔ جو لوگ پراپر پرائمر یوز کرتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی جب وہ گھر آتی ہیں واپس اپنا کلینزنگ ملک اپلائی کرتی ہیں تو پراپر طریقے سے وہ پرائمر، چونکہ ایک لیئر ہوتی ہے بیچ میں، تو وہ جب اتارتی ہیں میک اپ تو میک اپ اوپر سے اتر جاتا ہے اور پرائمر درمیان میں ہوتا ہے۔ تو آ جائیں تو اسکارلیٹ کا ہمیں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی آپ کے جو ڈفرینٹ گرے، نیلے، پیلے زونز ہوتے ہیں نا میک اپ میں جو نظر آتے ہیں، جب آپ اسکارلیٹ کے 2 سے 3 4 سیشنز لیتی ہیں ود آر ایف، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈاؤن ٹائم نہیں ہے، آپ آرام سے اپنا آفس سے آ کے یا اپنے ایک دن شام کو کروایا، نیکسٹ ڈے یو آر گڈ ٹو گو اینی ویئر۔ نمبر 2 اس کی پین نہیں ہے۔ نمبر 3 صرف 20 منٹس کا پروسیجر ہے۔ نمبر 4 ہم پگمنٹیشن کے کیسز میں اور ایکنے پٹس کے کیسز میں ہم اس کو پی آر پی کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی میں پلازما لے کے، پلیٹلیٹ رچ پلازما یا پی جی آر ایف لے کے اس کے ساتھ یہ پروسیجر کرتی ہوں جب آر ایف کے ساتھ، تو ہمیں بہت ہی ایکسلنٹ ریزلٹس مل رہے ہیں۔ کلائنٹس آر ویری ہیپی، اینڈ 3-4 سٹنگز میں اٹ گیو یو اے رزلٹ ایکول ٹو اے پراپر فیس لفٹ، اور اسکن کی پوری کوالٹی چینج ہو جاتی ہے۔ انڈر آئی پگمنٹیشن کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ نیزولیبیل فولڈس کے اندر جو آپ کا ایک یہاں پہ ایک آ جاتی ہے ایریا، گروو سی بنتی ہے، یہ سارے جو ڈل گری ہوئی اسکن ہے وہ بھی ہم ساتھ لفٹ کر دیتے ہیں۔ دا وے وی ڈو اسکارلیٹ اٹ میٹرز اے لاٹ، اس کا اینگل، اس کا مسل کے اوپر جیسے آپ نے اسکارلیٹ رکھنی ہے، اس سے دیکھیں یہ میں ایسے ایسے فیس کو ٹائٹ کرتی ہوں، اس کو میں ایسے مسل اوریجن انسرشن پہ رکھتی ہوں کہ وہ آپ کو ٹائٹننگ بھی دیتا ہے، پورا فیس آپ کا ٹائٹ ہوتا ہے، کولیجن بوسٹ ہوتی ہے، اور 7 to 8 ڈائمینشنز میں آپ کو جو ہے وہ اسکن پگمنٹیشن سے بھی جان چھوٹتی ہے، یعنی جو لوگوں کے نا ٹی زون کالا ہو جاتا ہے، کچھ یہاں پہ چیکس پہ کالا ہو جاتا ہے، وہ سب ایک ری سرفیسنگ ہوتی ہے۔ تو میری اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے میک اپ کو پروڈکٹس کو خریدنا اور فاؤنڈیشنز اور بی بی کریمز کے اوپر انویسٹمنٹ کم کریں، اور اپنی اسکن کو پلیز بہتر کرنے کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ کریں، تاکہ یو ول فیل مور کانفیڈنٹ۔ بہت ساری بچیاں میرے پاس آ کے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جی پرس میں ہر وقت ہمیں فاؤنڈیشن اور پتہ نہیں کیا کیا سامان رکھنا پڑتا ہے، اور دن میں کتنی دفعہ اسے ہمیں ٹچ اپ کرنا پڑتا ہے ٹو کیپ دیٹ لک۔
تو میں اپنی کلینک میں اس بات کا مجھے تھوڑا سا فخر کہہ لیں محسوس ہوتا ہے، یہ کہنے میں ہونا نہیں چاہیے، فخر تو صرف اللہ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اسکن کو ہم نے فاؤنڈیشن فری اسکن بنایا ہے۔ فاؤنڈیشن فری اسکن ایک میری پروڈکٹ ہے، یہ میری سگنیچر پروڈکٹ ہے۔ میری اسکن پہ اس وقت کوئی فاؤنڈیشن نہیں لگی ہوئی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اینڈ دس از دا وے آئی لائک ٹو کیپ مائی اسکن ان دا کلینک، تاکہ لوگوں کو یقین آئے، وہ ہاتھ لگاتی ہیں، وہ وائپ کرتی ہیں، اینڈ اس وقت اس پہ میں نے کچھ نہیں لگایا ہوا، ٹونر بھی نہیں ہے ابھی لگا ہوا۔ تو اسکن فاؤنڈیشن فری اسکن از پاسبل، اٹ از ویری ویری پاسبل۔ میری ایج بھی بہت زیادہ ہے، میں کوئی ینگ عورت نہیں ہوں، آئی ایم 45+ ہوں میں اس وقت، اور اس ایج اور اس اسٹیج کے اوپر آئی جسٹ ہیڈ اے بیبی، میرا ایک چھوٹا سا بیبی ہے، اس کے ساتھ بھی پریگنینسی میں بھی بہت پگمنٹیشن ہوتی ہے، پریگنینسی کا ویٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگر اسکن ایسی میری ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ٹرائی ٹو فوکس مور آن یور اسکن کیئر، کیونکہ یہ اسکن کی جو پروڈکٹس ہیں ان سے اسکن کینسرز بھی بہت پھیل رہے ہیں، خصوصاً جو چیپ پروڈکٹس ہیں، اور پاکستان میں تو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اوریجنل پروڈکٹ کہاں مل رہی ہے اور غلط پروڈکٹ کہاں مل رہی ہے۔ تو آپ کم سے کم فاؤنڈیشن، کم سے کم بی بی کریم، صرف آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اچھی اسکن ہونا چاہیے، جس کے اوپر آپ ایک مہنگا اور اچھا سن بلاک لیں اور وہ اپلائی کریں پرائمر کے ساتھ بس۔ تو اسکارلیٹ ایک نئی ہماری کلینک میں چیز آئی ہے، میں نے سوچا اسے میں انٹروڈیوس کر دوں، آپ کو بتا دوں۔